ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 ستمبر 2025 عیسوی مطابق 5 ربیع الثانی 1447 ہجری جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بروز ہفتہ کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کا 1105واں لیکچر ہے، اور آج کا عنوان ہے ریاست حیدرآباد کا زوال اسباب و نتائج۔ الحمدللہ یہ اس سے پہلے بھی آئے تھے، لیکن وہ کچھ وجوہات سے ملتوی ہو گیا تھا۔ آپ کا یہ دوبارہ پڑھنا ہے شاید نا؟ اسلام الدین مجاہد صاحب کا؟ ہاں اچھا، اسلام الدین مجاہد صاحب ہونا تھا، وہ کنفیوژن ہو گیا پھر۔ شکریہ، صحیح۔ تو الحمدللہ اب ہم ڈاکٹر سید حبیب قادری امام قادری صاحب سے سنیں گے۔ الحمدللہ ان کے بھی بیانات ہم کئی بار سن چکے ہیں، اور میں ادباً ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور سب کو خاطب فرمائیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ رسول الکریم۔ اللہ گرامی قدر، سورہ یونس کی 14ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کا جو عنوان ہے، اس عنوان کی مناسبت سے قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا، تم کو خلیفہ بنایا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں اور دور حاضر کے تناظر میں ماضی اور مستقبل اور حال کا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حیدرآباد کے زوال کے اسباب اور نتائج پر گفتگو کرنے کا، اس سے قبل بھی ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب نے اس پر بات کی تھی۔ بس میں یہ کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیا اٹھا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں اٹھا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو آج میں آپ کے درمیان سوالات بھی لے کر آیا ہوں جو غور و فکر کرنے کے، ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سقوط بغداد ہو یا سقوط حیدرآباد ہو، یا سقوط دلی ہو، یا خلافت کا زوال ہو، آج ہماری گفتگو انہی سوالات کی تلاش میں رہے گی، اور ان کے اسباب جنہیں ماہرین نے بتائے ہیں کہ کیا وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے ایک عظیم سلطنت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ ماضی سے حال تک سیاستدانوں، حکمرانوں سے سوال ہے، جب قوم یا ملک تباہی کی طرف جائیں تو یہ صرف بیرونی دشمن کو مورد الزام ٹھہرانا کافی نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں کی ناہیدی، غفلت، خود غرضی بھی اصل سبب ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ دشمن نہیں ہے، نااہل قیادت بھی۔ شاید میری گفتگو
چند لوگوں پر گرہ بھی گزرے گی، لیکن حقیقت ہوتی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب معاشرہ بگڑتا ہے تو رہنماؤں کا، مذہبی پیشواؤں کا، والدین کا، بزرگوں کو خود احتساب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے قوم کو صحیح رہنمائی، صحیح راستہ دکھایا نہیں دکھایا۔ دشمن کو الزام دینا آسان ہے، مگر اصل مسئلہ اندرونی ہے۔ قوم، جماعت، امت کی تباہی رہنماؤں کی نااہلی کی بنیادی وجہ ہے۔ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حکومت جزیرت وہ عدل پر تھی، مساوات پر تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے کو وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنے خیسر و کسریٰ کو جھکانے والے، امتیاز ابز وہ اسود کو مٹانے والے، کالے اور گورے کی لڑائی کو ختم کرنے والے، مساوات کا درس دینے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے۔ بھید کیا تھا کہ جو آپس میں ملے نہ تھے کبھی، بھید کیا تھا نسل در نسل جو ہے ان کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب ایک ہو گئے، دشمن نہ رہا بلکہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ بھید کیا تھا کہ جو آپس ملے نہ تھے کبھی، ہو گئے مشرق وہ مغرب کو ملانے والے، ہو گئے مشرق و مغرب کو ملانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ دوستو، ایسی کیمیا، ایسی سائنسی ترقی جو اسلامی دور حکومت میں ہوئی، آج وہ بنیاد ہے جس کے اوپر یورپ کھڑا ہے، یورپ کی سائنس کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں اور اس شعر کی حفاظت بھی کرنے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے دبے، بات کیا تھی جو روما سے نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے۔ یہ وہ دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کو فتح کر چکے تھے، ہندوستان کے تھانہ، بمبئی،
तमाम इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल हो चुके थे। सिर्फ मसावात का दर्ज था, अदल था, भाईचारगी थी। इस बिना पर तमाम लोग जौख दर जौख इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, इस्लामी हुकूमतें कायम हो रही थी, और लोग ये चाहते थे कि इस्लामी हुकूमत ही ऐसी हुकूमत है जिसकी बिना पर हम जिंदगी गुजार सकते हैं इस अर्ज पर। ये इस्लामी हुकूमतों के ज़वाल के बाद हम देखते हैं कि उसके ज़वाल के जो असबाब है, अगर हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि वो कौम जिन्होंने कभी महलों को नहीं बल्कि खैमों में ज़िंदगी गुजारना पसंद किया, जिनकी ज़िंदगी घोड़ों पर रहा करती थी, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े थे हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े हम। ये वो कौम थी जब हुकूमतें कायम हो गई तो हमने देखा कि उनके नस्ल से ऐसे भी लोग आए जिन्हें सुस्ती जैसी बीमारी, काहली जैसी बीमारी, अय्याशी जैसी बीमारी लग गई, और उन्होंने इस अय्याशी में, इस काहली में, इस सुस्ती में हथियारों को डाल दिया और हाथों में दौलत लेकर, हीरे जवाहरात लेकर अपनी ज़िंदगियों में ऐश व इशरत को करने लगे। अल्लाह ताला को भूल गए कि तुम किस मुकाम से उठे थे और तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया था कि तुम जो है ऊँट चराने वाले थे, तुम जो है बहुत ही पस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें पूरी दुनिया की हुक्मरानी बना दिया था, लेकिन तुम उन चीज़ों को भूल कर ऐश व इशरत में, दौलत को जमा करने में, हीरों को जमा करने में अपनी ज़िंदगी सर्फ करने लग गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने देखा कि हलाकू खान जब बगदाद पर हमलावर हो रहा है तो वहाँ का सुल्तान क्या कर रहा है? उसकी दौलत क्या उसे बचाने के लिए काम आ गई? क्या वो हीरे जवाहरात उसको बचाने के लिए काम आ गए? तो हमने देखा कि सुकूत बगदाद, अजीम यूनिवर्सिटी, कुतुबखाना, तहजीब, कल्चर सब नीलामीट हो गया। हुकूमतें चली गई, मासूम लोगों के खून दरियाए फरात में बहने लग गए। हमने देखा कि ऐसी सल्तनत जिसे ख्याल और भी नहीं था कि ये ज़वाल पजीर हो जाएगी, वो ज़वाल हो गई। वजह ये थी कि हमने डिफेंस में कोई तरक्की नहीं की, हम अपने आप को दौरे जदीद से हम आहंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान का अगर हम जायजा लेंगे सल्तनत एक सुनहरी दौर है अकबर का, शाहजहां का। हम देखते हैं कि आज भी उसके नुकूश ताजमहल में नज़र आते हैं, लाल किला में नज़र आते हैं। आज भी उसके मुसलमानों के जो कारनामे हैं हमें कुतुब मीनार पर नज़र आते हैं। ये अजीम सल्तनत यूं ही हासिल नहीं हुई है दोस्त। औरंगजेब जो मुगलिया सल्तनत का छठा बादशाह है, 50 साल हुकूमत, 50 साल पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान पर भी औरंगजेब की हुकूमत है। आप अंदाज़ा लगाइए औरंगजेब की हुकूमत का। अफगानिस्तान से लेकर दक्कन का पूरा इलाका, बल्कि आंध्रा और उसमें कर्नाटक, मैसूर,
तमाम हिंदुस्तान, अखंड भारत जिसे कहा जाता है, वो दरहकीकत औरंगज़ेब की दौर हुकूमत में था। तो हम देखते हैं, औरंगज़ेब की तारीख़ को उठाकर देखते हैं, औरंगज़ेब ने कहीं पर किसी महल में आराम नहीं किया, बल्कि 50 साल उसने घोड़े की पीठ पर गुजारे। 50 साल घोड़े की पीठ पर गुजारे हैं औरंगज़ेब। उसके बाद अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली थी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि उसके नस्लों में फिर से वो औरंगज़ेब जैसा जुर्रतमंद, अदल और इंसाफ करने वाला बहादुर बादशाह नहीं गुजरा, बल्कि हमने देखा कि औरंगज़ेब के जो नस्लें थीं वो आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में भिड़ रहे थे, जंगें लड़ रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अग़ियार को मौका मिल गया कि वो मुग़लिया सल्तनत को आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़ों में बांटने लग गए। मोहम्मद शाह रंगीले, अहमद अब्दली का दौर है, दिल्ली खून में बह रही है, जामा मस्जिद का हौज़, वज़ू का हौज़ खून से तरबदर हो चुका है। क्या वजह थी कि चंद सालों में फिर हुकूमत ज़वाल पसीर हो गई? ये बात बहुत ही गौर व फिक्र की है। इसी का नतीजा हुआ कि सियासी तौर पर हम कमज़ोर हो गए। हुक्मरानों की अय्याशियों में मुर्ग़ लड़ा रहे हैं, बकरों को लड़ा रहे हैं, फ़ौज के ऊपर आमदनी कम कर दिया गया है, दिफा के ऊपर आमदनी कम कर दिया गया है। वो बाबर जब हुकूमत के लिए हिंदुस्तान आया, 1 लाख हिमायों की फ़ौज को उसने शिकस्त दी, जबकि उसकी तादाद उसके मुकाबले में बहुत ही हकीर थी। उसकी वजह ये थी कि बाबर के पास जो इस्लाह थे वो जदीद दौर के थे। कुतुब उसने पहली बार हिंदुस्तान में तोप को लाया था। तो अपने आप को जदीद हथियार से जब तक मुसलमानों ने जोड़े रखा, उस वक्त तक मुसलमान तरक्की करते गए, आगे बढ़ते गए। औरंगज़ेब फिर उसके बाद जो ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ, कई साल लग गए उस अजीम इमारत को अंग्रेज़ों को ढाने के लिए। उन्होंने आपसी इख्तलाफात को हवा देने लग गए। सियासत ऐसी चली कि मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल हो गया। लेकिन 1857 के बाद जो ज़वाल हुआ दोस्तों, उस ज़वाल के बाद हैदराबाद दक्कन, जिसका आज अहम मौजू है, उस जानिब हम आते हैं। ये आसिफिया सल्तनत के नाम से औरंगज़ेब के ही वज़ीर की बनाई हुई एक खुद मुख्तार, बहुत ही वसी, हिंदुस्तान की सबसे वसी रियासत, सबसे मालदार रियासत हैदराबाद दक्कन थी। आसिफ जाह अव्वल ने इसकी बुनियाद 1724 में डाली। इसके डालने का मकसद भी यही था कि मराठवाड़ा और आपके पेशवा लोग चाहते थे कि दक्कन पर अपना कब्जा जमा लें। मुग़लिया सल्तनत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब हिंदुस्तान को एक बनाकर रख सकें। तो उस वक्त आसिफ जाह अव्वल ने इसकी बुनियाद रखी, और ये बुनियाद थी इल्मी, सक़ाफ़ती, तालीमी, अदालती, इक़्तिसादी मैदान में सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार जो अदा किया वो दक्कन की सल्तनत थी। अंग्रेज़ों के बाद 1857 के बाद क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गुजराती, क्या मराठी, तमाम लोग
حیدرآباد کا رخ کرنے لگے اور آصف جاہ کی حکومت میں پناہ لینے لگے، اور انہوں نے تمام لوگوں کو پناہ دی اور تمام لوگوں کو کی زندگی گزارنے کے لیے زمین کو اس طرح سے آراستہ کیا کہ ہر کوئی آدمی آتا، ہجرت کر کے یہاں آ کر اسے اپنا وطن بناتا اور یہاں پر پرسکون زندگی گزارتا۔ کوئی ہندو اور کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ نظام یہ کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان میری دو آنکھ ہیں۔ بھائی چارگی کا یہ عالم تھا کہ ہر نظام نے ہندوؤں کی مندروں کے لیے ہزاروں روپے دان دیے، شیواجی کے یونیورسٹی کے لیے کئی روپے دان دیے گئے، کئی منادر کو تعمیر کیا گیا، یہاں تک کہ نظام آخر کے دور میں ہندو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے مسلمان جب حج کے لیے جاتے ہیں تو 6 مہینے کی انہیں رخصت دی جاتی ہے، اور اس رخصت میں انہیں ان کی تنخواہیں بھی برابر دی جاتی ہیں، ہمارے لیے بھی ایسی سہولت فراہم کریں۔ تو نظام ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سہولت رہے گی کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو اجازت رہے گی کہ یاترا کو جائیں اور آپ کی بھی آمدنی نہیں کاٹی جائے گی۔ یہ دور تھا، اور دولت کا اتنا بڑا، خزانے کا اتنا بڑا انبار تھا یہاں پر کہ پہلی عالمی جنگ کا دور ہے، برٹش حکومت کے پاس خزانے خالی ہو چکے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اپنا دوست ہے نظام، جا کر اس نے کہا کہ ہمارے خزانے خالی ہو چکے ہیں، آپ سے کچھ مالی امداد کی ضرورت ہے۔ تو نظام نے اپنے سونے کا ٹیبل، جسے سونے سے جڑا ہوا تھا، وہ دے دیا۔ یہاں تک کہ نظام کے جو ٹیبل پر ایک پیپر ویٹ تھا، وہ بھی قیمتی ہیرے کا تھا، اس نے وہ بھی دے دیا۔ یہ دوستی کا حق نظام نے ادا کیا ہے انگریزوں کے ساتھ۔ اس نے اپنی فوج بھی بھیجی پہلی عالمی جنگ میں، اور بے دروغ رقم بھی دی، جس کا صلہ جو ہے انگریزوں نے 1947 میں پیٹھ پر چھرا بھونک کر دیا ہے۔ دوستو، نظام کی حکومت کا اگر ہم اندازہ لگائیں کہ جس کی ریاست میں کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، اور جاڑے کا سخت جاڑا پڑا ہوا ہے، لوگ تھر کانپ رہے ہیں۔ نظام کے ایک وزیر نے کہا کہ آقا، آپ کی کمبل پرانی ہو چکی ہے، آپ بدل لیجئے، اس کو بدلا لیجئے، نئی خرید لیجئے۔ تو نظام نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو بازار میں کیا قیمت ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ وہ 20 دینار میں، 20 روپے میں وہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو نظام نے کہا میرے پاس 16 روپے ہے اپنے ذاتی، میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ میں نہیں خرید سکتا۔ اتنے میں ایک وفد جامع مسجد سے آیا اور اس نے کہا کہ جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور فرش بچھانے کے لیے ایک جانب ہے، دوسری جانب ہم نئے فرش بچھانا چاہتے ہیں۔ تو نظام نے کہا کہ ادھر کے بہت پتھرے بھی بہت قدیم ہو چکے ہیں، پورے نکال دو اور نئے سرے سے ڈال دو، بول کر آپ نے لاکھوں روپے خیرات کر دی۔ یہ ہے فراخ دلی، یہ ہے حاتم طائی صفت کہ اپنے لیے سردی کے لیے جو ہے کمبل بھی نہیں خریدے، لیکن جو ہے جامع مسجد کے تعمیر نو کے لیے آپ نے اس دور کے 36 لاکھ روپے آپ نے اس وفد کو دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس انداز سے نظام حکومت نے
عوامی خدمت کے جذبے کے تحت کام کیا۔ آخری نظام کا کیا کہنے ہیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی عظیم یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی، سب سے پہلی اردو یونیورسٹی قائم کی، اور اس یونیورسٹی کا سب سے اہم جو چیز تھی، جو سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے برٹش میں بھی وہ نہیں تھا، کہ پسماندہ افراد، دھنگر اور اس سے بھی نیچی ذات کے افراد کو شانہ بہ شانہ پڑھنے کا وہاں پر موقع دیا جاتا تھا۔ جہاں پر ہندوستان میں آزو بازو بٹھانے کا رواج نہیں تھا، جہاں پر ان کے مدرسوں، ان بچوں کو تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا، وہاں نظام حکومت نے عثمانیہ یونیورسٹی میں ہر طبقے، ہر ذات کے لوگوں کو عام کر دیا۔ اندازہ لگائیے دوست، یہ مساوات آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہم کو کہیں نہ کہیں ذات پات کے وہ نخرے، ذات پات کے وہ جھگڑے نظر آتے ہیں، لیکن نظام نے یہ ثابت کر دیا اور اعلان کیا۔ اس دور کی تقریر، اس وقت کی تقریر تاریخ میں لکھی گئی کہ اس نے کہا کہ میں نے پورے ہندوستان سے ذات پات کے جھگڑے کو ختم کر دیا ہے، اور دیگر حکمرانوں کو بھی چاہیے دیکھا کہ ڈرینیج کا آج کی جو ڈرینیج ہے وہ نظام کی بنائی ہوئی ڈرینیج ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نظام حکومت میں آج بھی جو آپ کے ریلوے کا جو نظام ہے، آج بھی آپ دیکھیے جا کے کاچیگوڑے کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، نظام دور حکومت کا بنائے ہوئے پٹریاں آج بھی قائم و دائم ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو ایئرپورٹ کا جو قیام عمل میں آیا تھا، بیگم پیٹ کا ایئرپورٹ، یہ بھی نظام حکومت نے قائم کیا گیا تھا۔ ایسی عظیم عظیم کارنامے اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ کے عوامی خدمت کے جذبے کے تحت نظام حکومت نے قائم کیا۔ لیکن پھر ایسی کیا وجہ آ گئی کہ اس سلطنت کو کس کی نظر لگ گئی؟ یہ کیا ہو گیا کہ اتنا عظیم بادشاہ جس نے مدینے اور مکے کی آپ کے مکے اور مدینے میں صیانت کے لیے مدینہ بلڈنگ تعمیر کی کہ یہاں سے پیسہ جائیں اور وہاں پر جو ہے خرچہ کیا جائے۔ مکے میں پہلی بار جو جنریٹر کا جو انتظام کیا گیا، لائٹ کا جو انتظام کیا گیا، وہ نظام کے پیسوں سے کیا گیا۔ پھر ایسی کیا وجوہات آ گئی کہ اتنی دولت مند حکومت وہ زوال پذیر ہو گئی؟ تو معلوم ہوا دوستوں کہ بر صغیر کی تقسیم کے بعد جو المیہ ہوا ہے، وہ المیہ کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں یہی بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنی دولت کو عوامی خدمت کے لیے دے رکھی تھی، لیکن خود کی فوج تیار نہیں کر سکے، خود کو جدید
اصلاح سے آراستہ نہیں کر سکی۔ نظام حکومت میں کتنی فوج تھی، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ جنہیں جمعیت العروب کہتے ہیں، یہ 1200 نفوذ پر مشتمل ہے، اور ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا کام تھا خزانوں کی حفاظت یا گروہوں کی حفاظت کرنے کے لیے معمول۔ یہ در حقیقت وہ ضعیف فوجی تھے جو انگریز برٹش حکومت میں سبکدوش ہونے کے بعد نظام حکومت میں آ کر یہ خزانوں کی حفاظت پر معمول تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کہاں فوج تھی؟ آپ نے کتنی، آپ کے پاس کون سی ہتھیار تھے؟ دور جدید کے کوئی ہتھیار آپ کے پاس موجود نہیں تھے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا، یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوگا اور تقسیم عمل میں آئی اور یہ طے پایا کہ نظام خود کو آزاد رکھنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ پاکستان چاہتے ہیں نہ وہ ہندوستان چاہتے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہیں، ان کے پاس زراعت کے اتنے ذخائر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عوام کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ وہ برآمدات بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی وسیع حکومت، اتنا بہترین انتظام تھا، انہیں اپنے اس حکومت پر بہت بھروسہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت خود سنبھال سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہ ان سے ملیں گے نہ ان سے ملیں گے، ہم آزاد رہنا پسند کریں گے۔ ہاں، کہیں نہ کہیں کچھ غلطی تو ضرور ہوئی، یہ دھواں یوں ہی نہیں ہے، کچھ تو وجوہات تھی۔ بہت ہی ادب سے، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں کہ اغیار کی لالچی بھری نظریں جب نظام حکومت پر پڑی تو دیکھا کہ دولت کی فراوانی ہے، دیکھا کہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیکھا کہ یہاں پر بس ایک چنگاری لگانے کی دیر ہے کہ یہ ہمارے قبضے میں آ سکتی ہے، تو اغیار نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چند ایسے لوگ جو رہنما بن کر ہماری صفوں میں کھڑے تھے، ہماری امامت کر رہے تھے دوستوں، انہوں نے ایسی جوشیلی تقریریں کی، ایسی جوشیلے تقریریں کی جس سے یہ اندازہ ہونے لگ گیا تھا اور ایسی افواہیں گردش کرنے لگی کہ بھائی نظام نے رضاکار نام سے تنظیم بنا لی ہے اور یہ ہندوؤں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اضلاع میں ہندوؤں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کو چھین رہے ہیں، ان کی عورتوں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ یہ محض افواہ تھی، اور چند مسلم حکمران رہنما ریڈیو پہ ایسی تقریریں کر رہے تھے، جوشیلے تقریریں کر رہے تھے کہ یہ اسلامی حکومت ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، ہم اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ رکھیں گے، تو ایٹومیٹک ایسا ہوگا کہ ایک طبقہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا وہ آپ سے الگ ہو گیا۔ ان کے ذہنوں پہ یہ بات آ گئی کہ یہ تو اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں، جنگ ہونے دو، ہم دیکھ لیں گے، مغرب کی نماز مکہ مسجد میں ادا کریں گے، عصر کی نماز مکہ مسجد میں ادا کریں گے، تو مغرب میں جامع مسجد دلی میں نماز ادا کریں گے، پورا ہندوستان میں نظام کی حکومت رہے گی۔ ایسے جوشیلے تقریریں
جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا، نہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، بلکہ ایسے سر پھرے نوجوان جو اپنے آپ کو ان تقریروں سے بہت متاثر ہو گئے تھے، وہ میدان پر کود گئے۔ انہیں رضاکار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ کچھ فوجی تربیت لی تھی، نہ انہیں حکومت سے کوئی معاہدہ کیا تھا، بلکہ وہ از خود نکل گئے تھے میدان پر اسلامی حکومت کے نام پر۔ لیکن دوستو، اس کا فائدہ اغیار نے اٹھا لیا۔ کمیونسٹ لوگ جو اس وقت نظامی حکومت کے خلاف صف آرا تھے، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر رضاکاروں کے لباس پہن کر وہ فساد برپا کر دیا، اور اس فساد کی پوری ذمہ داری رضاکاروں کے سر پر ڈال دی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ کمیونسٹ لوگ، یہ آریہ سماج کے لوگ جو یہاں پر ایک تنظیم کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ کئی ایسے ہندو بھائی ہیں جن کے دل میں نظام کے تعلق سے نرم رویہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نظام کی حکومت قائم رہے، تو وہ دیکھے کہ یہ عوام کی رائے کچھ مختلف ہیں، انہیں بھٹکایا جائے، انہیں کس طریقے سے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ رضاکاروں کے لباس پہننے لگے اور ہندوؤں کے گھروں پر حملہ کرنے لگے۔ 5 دن کی جنگ 13 سپتمبر سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور 17 سپتمبر کو جس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیے 5 دن اتنی بڑی اور عظیم سلطنت کو 5 دن میں کیسا قبضہ کر لیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کے گھر میں کچھ دغاباز نہ ہوں، آپ کی گھر کی بات کو باہر پہنچانے والے نہ ہوں، جب تک آپ کے گھر پر کوئی قابض نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی چند میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اغیار سے کچھ ذاتی مفادات مل جائیں، اس مفادات کی خواہش میں یہ لوگوں نے نظام حکومت کا تختہ الٹ کیا۔ یہ چیز بات چیت کے ذریعے بھی ہو رہی تھی۔ اس میں سب سے اہم جو کردار تھا، اور نظام حکومت ایسی نہیں تھی بلکہ بین الاقوامی سطح پر جس کی آواز تھی، جس کی مانگ تھی، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو اپنے آپ میں بہت ہی مایہ ناز شخصیت تھے، وہ UN کی طرف جا چکے تھے، جا کر نظام کی حکومت کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ وہاں تک پہنچتے یہاں پر حکومت حیدرآباد ہو گیا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ میں غلاموں کی زمین پر جانا پسند نہیں کروں گا، اور وہ فرانس۔ اور ایسے کئی رہنما جو بہت ہی افسردہ ہو چکے تھے، یہ ہجرت کر کے پاکستان یا پھر خلیجی ممالک کو چلے گئے، اور 5 دن کی جو خوفناک جنگ ہوئی، وہ بیان کرنے کے لیے شاید الفاظ کم پڑ جائیں۔ وہ درد کیسے بیان کر سکتے ہیں دوست؟ ایسی خوفناک راتیں، 5 راتیں ایسی خوفناک تھی جس میں ہم کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی اضلاع، شولاپور اور مہاراشٹر کے جو سرحدی گاؤں تھے، اس گاؤں کی تالابیں خون سے لبریز ہو چکی تھی۔ اس گاؤں کی باڑیوں میں جوان عورتوں کی لاشیں تھیں اور نوجوانوں کے سر کٹے ہوئے مل رہے تھے۔ ایسے خون خرابے بیان نہیں کیا جا سکتا میرے دوستو۔ ہمارے ڈاکٹر لائق صاحب
جو تھے انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج کیا جو میں سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کی وہ رات تھی جہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، ریڈیو پر منتظر تھے، لوگوں کو یہ اطلاع تھی کہ ہندوستان کی سکھ ریجمنٹ اور ہندوستان کی راجپوت یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اضلاع میں وہ داخل ہو چکے ہیں، وہ عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ جوان عورتوں لڑکیوں کو لے کر بھاگ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ عصمت ریزی کی جا رہی ہے، نوجوان بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ایک صاحب تھے جو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کمرے میں تھے، وہ باہر آ رہے تھے، اطلاعات لے رہے تھے، معلومات لے رہے تھے، گھر میں جا رہے تھے، آیت کریمہ کا دستر بچھا تھا، وہ آیت کریمہ کے دستر پر بیٹھے تھے اور یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ بھائی اللہ کی مدد آ جائے گی، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو باہر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر اندر جا رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ حکومت کے ہندوستانی حکومت کے ہندو لوگ سکندرآباد تک آ چکے ہیں۔ وہ فوراً گھر پہ آئے، دروازہ لگائے، اپنی جوان بیٹی 18 سالہ بیٹی کو جو ہے زہر کا پیالہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر دوستو، ایسی کئی دردناک کہانیاں سہود حیدرآباد اپنی تاریخی اور اوراق پر پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکن کون ہے جو ان واقعات سے واقف ہے؟ آج کے دور میں کون ہے جو ان واقعات کو سنائے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے سقوط حیدرآباد؟ نہیں معلوم ہے نوجوانوں کو۔ یہ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ 5 دن کا خون تو بہت بہہ گیا، لیکن اس کے بعد کا جو ظلم ہوا میرے دوست، ایک ہی رات میں ہزاروں کی نوکریاں ہاتھ سے چلی گئی، تمام مسلمان بے روزگار ہو گئے، نوکریاں چھین لی گئی۔ اللہ اکبر، جو بڑے بڑے قابل لوگ تھے ان کے اوپر لے جا کر ایسے ایسے ناکارہ لوگوں کو سر پر بٹھا دیا گیا، کئی لوگوں کو رضاکار بول کر نوکری سے نکال دیا گیا، کئی غیور مسلمانوں نے خود سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک بہت بڑا سماج ایک بے روزگار ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اندازہ لگائیے۔ پورے آفیساں خالی ہو چکے تھے اور وہاں پر وہ لوگ جا کر بیٹھ گئے تھے جو کبھی بکریاں چلایا کرتے تھے، کبھی درہ بولا کرتے تھے، کبھی صاحب لو بولا کرتے تھے۔ وہ آ کر پھر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور قابل لوگ نکل گئے وہاں سے۔ ایک ریسرچ کے حساب سے 4 سال تک مسلمانوں کو نوکری نہیں دی گئی، حکومتی نوکریاں نہیں ملی 4 سال تک۔ خون تو گیا، نوکریاں بھی گئے، اور جو تاجرین تھے جو تجارت کیا کرتے تھے ان کے حال بھی اس سے بھی بدتر گزر گئے۔ تمام تجارتوں کو لوٹ لیا گیا، زراعتوں کو چھین لیا گیا، جاگیروں کو چھین لیا گیا، جاگیردار اپنی جاگیریں چھوڑ کر بھاگ کے آ گئے۔ میرے نانا حضرت سید ابراہیم پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 گاؤں جاگیر تھے، برہم گاؤں، بڑ گاؤں، برجی، مہاراشٹر نیکنور کے مقام پر یہ 3 گاؤں آج بھی موجود ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری حصے تک عدالتوں کے چکریں کاٹ کے خبر میں جا کر پہنچ گئے۔ 3 جاگیریں۔ وہ کہتے تھے کہ گھوڑے پر میں سوار ہو کر گھر سے نکلتا تھا تو 10 دن تک میں جو ہے اپنی جاگیروں کو دیکھ لیتے ہوئے چلا جاتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں جب پولیس ایکشن ہوا
تو انہی کے خادمین نے انہیں وہاں سے نکلنے پر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پورے بھاگ کر، جتنے بھی اضلاع کے جاگیردار تھے پورے بھاگ کر حیدرآباد آ گئے اور حیدرآباد میں پناہ لے لی۔ کیا دردناک مقام ہوگا دوستو جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ راستے ان کے کیسے گزرے کہ وہ نکل کے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، راستے تمام، کوئی رہے، کوئی بچھڑ گئے، کسی کو راستے میں دفنا دیا، کوئی گم ہو گئے، کوئی چھین لیے بھی گئے۔ ہائے افسوس، وہ 5 دن کہ ہم نے اپنوں کے خون دیکھے، رویا کرتے تھے۔ اتنی خوفناک راتیں ہم سے گزر چکے۔ وجوہات کیا تھی، اسباب کیا تھی، اگر آج ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس وقت جدیدیت سے دور رکھا تھا۔ یوں تو ٹرین چلا لی تھی لیکن ہتھیار چھوڑ دیے تھے۔ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے، جدید ہتھیار سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر رکھا تھا۔ دولت تو بہت تھی لیکن کیا فائدے کی ایسی دولت جبکہ وہ سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ وہ دولت لے کر ہم کیا کریں گے دوست؟ اندازہ لگائیے۔ اگر میں اس کو آج کے دور کے تناظر میں دیکھ لوں تو آج بھی دیکھیے آپ 56 اسلامی کنٹری ہے میرے دوست۔ آج دولت سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ میں اپنی بات کو اختصار کرنا چاہوں گا۔ 56 اسلامی کنٹری، سب سے زیادہ دولت۔ ہمارے پیٹرول سے پوری دنیا چل رہی ہے، ایک چھوٹا سا ملک آ کے ہمارے کنٹری پہ راکٹ داغ کر چلے بھی جاتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ فلسطین کئی سالوں سے جل رہا ہے، 56 ہو کر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جدید ہتھیار سے دور کر دیا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ بھی چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں، بس آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اللہ کے حضور جا چکے ہیں۔ آپ کے حجرے میں راوی کہتی ہیں کہ اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، آپ دیکھیے وہ ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباس جنگ میں پہنا کرتے تھے زر، وہ بیچ دیتی ہے۔ وہ بیچ کر تیل خرید کر تیل جب جلایا جاتا ہے تو آپ کے حجرے میں 11 تلواریں رکھی ہوئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے 11 تلواروں میں سے ایک تلوار بھی بیچ سکتے تھے، لیکن ہم نے جب ہتھیاروں کی حفاظت کی ہے، ہم نے جب اپنے ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھا ہے، اپنے جسم سے علیحدہ نہیں کیا، ہم حکومت کرتے رہے، اور جب ہم نے ہتھیاروں کو اپنے سے جدا کر دیا دوستو، پھر ہماری کیا حال ہے؟ اورنگزیب نے دیکھا آپ نے کہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور قرآن ہے، بس حکومت کرے جا رہے ہیں۔ اور آج کا نوجوان، میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، آج بھی گھوڑے پہ سوار ہے لیکن شادی خانوں کے باہر ناچ رہا ہے، کمر لٹکا رہا ہے۔ تو یہ نوجوان سے ہم کیا امید لگا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اب عبرتناک مقام ہے آج کے دور کا،
اور اس کے ذمہ دار یہ نوجوان نہیں ہیں، بلکہ پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس مسلم نوجوانوں کے ذمہ دار بھی ہم علماء کرام مذہبی پیشواؤں کو دیتے ہیں، والدین کو دیتے ہیں، جنہوں نے صحیح تربیت نہیں دی اپنی اولاد کو جب تک کہ آپ صحیح تربیت نہیں دیں گے، انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، تجھے یہاں رہنا نہیں ہے ہمیشہ، یہاں سے کبھی بھی کسی وقت بھی تجھے کوچ کر جانا ہے، تیرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب تک بھی تو اس زمین پر رہے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے گا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دے گا، تو پھر تیرا مقام، وہ جو خلیفہ بن کر تجھے یہاں بھیجا گیا تھا، وہ خلافت تجھ سے چھین لی جائے گی اور کسی اور کو اس منصب پر کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو حکمران تھے فیاض تھے، بہت ہی حاتم طائی تھے، لیکن ان کی حکمت عملی میں جو چیز تھی وہ تھی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو ہتھیار استعمال کرنا تھا، جو جدید دور کے جو ہتھیار سے اپنے فوج کو آراستہ کرنا تھا، وہ نہیں، ہمارے پاس وہ موجود نہیں تھے۔ میں اس سلسلے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، جب میں ریسرچ کر رہا تھا یمن کے مسلمانوں کے اوپر، ان کے سماجی اور سیاسی حالات کے اوپر، تو میں نے اسٹیٹ آرکیوز میں دیکھا کہ ایک منشور اخبار نکلا، میرے ہاتھ لگا، اس میں ایک مراسلہ ہے جس میں نظام حکومت کے تعلق سے 1923 کا یہ اخبار ہے، جس میں لکھا جا رہا ہے کہ نظام دور حکومت میں جو ان کی فوج ہے ان کی حالت انتہائی خراب ہے، تنخواہیں 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، تو جمیدار نے نظام حکومت سے درخواست کی کہ ہماری تنخواہیں جو رکی ہوئی ہیں ان تنخواہوں کو اضافہ کیا جائے اور جلد از جلد تنخواہیں دی جائیں، ورنہ فوج میں ابتری پھیل سکتی ہے۔ 1923 کی اخبار منشور کی بات میں بتا رہا ہوں، یعنی فوج پر ہم نے ہمارے حکمرانوں نے پیسوں کو کم خرچہ کیا۔ اگر یہی فوج جو ہندوستانی حکومت کے لیے سب سے زیادہ اگر انفرادی جو دولت دی گئی ہے، میں دولت نہیں بلکہ اربوں کی جو دولت دی گئی ہے وہ انفرادی طور پر نظام نے دی ہے۔ چین کے تعلق سے جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت سب سے زیادہ دولت جو ہے، سونا جو ہے، نظام نے دیا ہے۔ آج تک ہندوستان میں کوئی بھی اتنی دولت ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہیں دیا جتنا کہ نظام نے دیا ہے، ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ خود کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار رہا؟ آپ نے کیا رویہ اپنایا فوج کے ساتھ کہ اخباروں میں، اس دور کے اخباروں میں تک یہ آ گیا تھا کہ بھائی فوج جو ہے ابتری کا شکار ہے، ان کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فوج کی تنخواہیں روک دی گئی؟ یہی میں پڑھ رہا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ بھائی سکھ ریجیمنٹ کو بھی جو ہے نظام حکومت نے بلایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بہت گہرے سوالات ہیں دوستو۔ نظام کے اگر ہم حکومت کے جو ابتدائی دور دیکھیں گے، جس کا فوج کا جو آپ فوج میں جب جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک فارم دیا جاتا ہے، اس فارم میں سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ تلوار سیف صرف مسلمان کو دی جائے، پھر غیر مسلمان سکھ ریجیمنٹ کو یہاں پر کیوں بلایا گیا؟ یہ وہ سیاہ دھبے ہیں تاریخ کے جو ہمیں کہیں نہ کہیں آج اس پستی کا شکار کر دیا ہے۔ اور اگر یہی حالت رہی انٹرنیشنل سطح پر
तो हम देखेंगे कि एक दौर ऐसा आ जाएगा, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आपने अपने सहाबा को फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि लोग मुसलमानों को ऐसे काट रहे हैं जैसे दस्तरखान पर लोग निवाले चुना करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या हम उस वक्त सबसे कम तादाद में होंगे? तो आपने कहा नहीं, हम बहुत ज़्यादा तादाद में रहेंगे, लेकिन हमारे ईमान नहीं, हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ देंगे, आपसी इख्तलाफात में खुद को बांटे रखेंगे। आप देखिए आज कितने आपसी इख्तलाफात में हम बढ़ चुके हैं, नए बिद्दात हम ईजाद किए जा रहे हैं, अपने नफ्स की इबादत कर, अपने नफ्स को बुत बना लिया है और उसी की परस्तिश किए जा रहे हैं। कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़कर हमने एक बुत बना रखा है और उस बुत कहीं और नहीं, आपका नफ्स, इसको खत्म करना, उसे हटाना होगा, उसे मिटाना होगा। वो रंग जो आपने चढ़ा रखा है, उस रंग को उतार कर सब्वतुल्लाही रंग, अल्लाह के रंग को चढ़ा लेंगे तो यकीन जानिए कि वो वक्त दूर नहीं कि हमारी फिर से हुकूमतें कायम हो जाएंगी, हमारा अलम फिर सारे दुनिया में हमारा ही अलम रहेगा। अनकरीब ये होने वाला है, लेकिन ये इस कौम से उम्मीद नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है हम किसी और से काम ले लेंगे। है या यूरुश के तातार के अफसानों से बाज़बां मिल जाएगा, कोई भी हो सकता है, अल्लाह किसी को भी हिदायत दे सकता है। हिदायत कुरान से हासिल हो सकती है। हमने तो कुरान को तागों में सजा कर रख दिया है, कहाँ हम उनसे हिदायत पा सकते हैं दोस्त। तो बहरहाल सुखद हैदराबाद की दास्तान बहुत ही खून से भरी हुई दास्तान है। इस दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुक़ूत बगदाद से लेकर सुक़ूत हैदराबाद तक हमें बस एक ही चीज़ जो नज़र आ रही है, वो हम अपने आप को दौर हाजिर की तालीम से दूर रखे हुए हैं। आज भी वक्त है कि हम अपने आप के हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को दौर हाजिर की तालीमात से आरास्ता करें। उन्हें दीन और दुनिया दोनों की से अगर हम जोड़ देंगे तो ये वो वक्त दूर नहीं कि इसी हिंदुस्तान से आवाज़ उठेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभानक रब्बी रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला दुआ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो हालात इस वक्त मुसलमानों के हैं अल्लाह, उन हालात, उन परेशानियों में जो मुसलमान आज जिन मसाइल में जकड़े हुए हैं, या अल्लाह उन मसाइल से मुसलमानों को तू नजात दे दे। या अल्लाह जो नौजवान बच्चे बेहरा रवी का शिकार हो चुके हैं, या अल्लाह उन्हें फिर से कुरान वाला बना दे, या अल्लाह उन्हें दीन वाला बना दे, या अल्लाह उन्हें ईमान वाला बना दे। या अल्लाह हमारे जो बुजुर्ग हैं, या अल्लाह वो उनको हमारे सरों पर कायम रख, दायम रख, उनकी उम्र दराज फरमा, उन्हें सलामती, उन्हें हमारे लिए सलामती वाला बना दे, हमारा इमाम बना दे, हमारा रहबर बना दे। या अल्लाह हमारे जो नौजवान हैं, या अल्लाह जो लहू लहाब में उलझे हुए हैं, या अल्लाह उन्हें लहू लहाब से निकाल कर कुरान वाला बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति